أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظتوں میں رکھے، آپ پر اپنی رحمتیں نازل کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا مومن بندہ بنا دے اور ہم میں سے داعی دین پیدا کرے، آمین۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلے لیسن میں ہم نے کیا پڑھا۔ قیامت کے دن ہر قوم کے نبی اور رسول اپنی قوم کے بارے میں گواہی دیں گے، پھر کفر والوں کو عذاب ملے گا، اور جب مشرک لوگوں کے معبود قیامت میں آ کر یہ واضح کر دیں گے کہ ہم نے انہیں اپنی عبادت کے لیے نہیں کہا تھا، تو سوچیں کیا کہیں، ہمارا کیا حال ہوگا۔ یہ جھوٹے ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ قیامت کے دن مشرک لوگ جب حقیقت کو جان جائیں گے تو اللہ کی طرف لوٹیں گے، لیکن دیر ہو چکی ہوگی۔ آئیے سورۃ النحل کی آیت نمبر 89 پڑھتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے، فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت میں، شہیداً ایک گواہ، علیہم من انفسہم، ان پر ان کے نفسوں میں سے، وَجِئْنَا بِکَ، اور ہم لائیں گے آپ کو، شہیداً علی ہؤلاء، بطور گواہ ان لوگوں پر، وَنَزَّلْنَا، اور ہم نے نازل کی، علیک الکتاب، آپ پر یہ کتاب، اس حال میں کہ تبیاناً، کھول کر بیان کرنے والی ہے، لکل شیء، ہر چیز کو، وہدم و رحمتاً، اور ہدایت اور رحمت ہے، وبشریٰ للمسلمین، کس کے لیے؟ خوشخبری ہے اس میں مسلمانوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن یعنی قیامت کے دن ہم لوگوں کو اٹھائیں گے تو ہم ان کے سامنے ایک گواہ پیش کریں گے، اور وہ گواہ اس قوم اور امت میں سے ہوں گے، تو ظاہر ہے وہ اس قوم کے رسول اور نبی ہی ہوں گے نا، جو یہ بتائیں گے کہ اے اللہ، ہم نے آپ کا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد کسی کے پاس کوئی عذر یا حجت تو باقی نہیں رہ جائے گی نا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ ان سب سے مراد امت محمدیہ یعنی ہماری امت ہوگی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی امت پر گواہی دیں گے۔ آپ دیکھیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، جانتے ہیں نا ہم، قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ بھی جانتے ہیں۔ تو یہ بات تو ضروری ہو گئی نا کہ اب یہ ذمہ داری امت مسلمہ پر آ گئی۔ کون سی ذمہ داری؟ ہم لوگوں پر دین یا پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری۔ اگر یہ ہم فریضہ ادا نہیں کرتے تو اس بات کے لیے ہم بھی جواب دہ ہوں گے کہ ہمیں علم تھا، ہم جانتے تھے، ہم نے نہیں بتایا، ہم نے آگاہ نہیں کیا، تو باری ہماری بھی آئے گی۔ آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر اپنی کتاب یعنی قرآن پاک نازل کیا۔ اب ہم سب کہاں جانتے ہیں کہ اس کتاب میں کیا کیا ہے؟ قسم سے نہیں جانتے، اکثریت نہیں جانتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن میں ہر بات کو واضح اور کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، یعنی ہدایت کے تمام اصول اس کتاب میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ یہ ہدایت اور رحمت کی کتاب ہے، جو اس پر چلے گا وہ سیدھے راستے پر آ جائے گا اور اللہ کی رحمت کا مستحق بنے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں اس کتاب کی طرف کون بلائے گا؟ کسی نہ کسی کو تو اس فرض کو نبھانا ہے نا۔ وہ آپ ہیں، وہ ہم ہیں، ہمارے آنے والے بچے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو اس راہ پر چلاتے رہیں گے پیغام پہنچانے کے لیے، یا ہمارا رب جس کو اس کام کے لیے چن لے گا وہ ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں فرما برداروں کے لیے خوشخبری ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کے آگے جھک جائیں، غور کریں۔ تو آج ہم کتنی بے جان زندگی گزارے ہیں، ہمیں علم ہی نہیں کہ زندگی گزارنے کے بنیادی اصول، ہدایت اور حق و باطل کا فرق تو اس کتاب میں دیا گیا ہے، ہم کہاں کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ دیکھیں قرآن خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی خواہشات چھوڑ کر اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 پڑھتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یامر بالعدل، حکم دیتا ہے عدل کا، والاحسانی، اور احسان کا، وایتاء ذی القربی، اور قرابت والوں کو دینے کا، وینہا، اور وہ روکتا ہے
انل فحشائی بے حیائی سے، والمنکری والبغی اور برے کام اور سرکشی سے، یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو حکم دیتے ہیں کس چیز کا؟ عدل کا، انصاف کرنے کا، یعنی حقدار تک اس کا حق پہنچا دینے کا۔ دوسرا حکم احسان کے بارے میں ہے۔ احسان کیا ہے؟ صرف انصاف نہیں ہے، نہ ہی برابری ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر عطا کرنا، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا۔ یہ آیت اتنی جامع ہے جیسے پورے دن کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہو، اور اکثر جمعہ کے روز خطبات میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ 3 بنیادی نیکیوں کا ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے کہ یہ ایک معاشرے کی بنیاد انصاف پر ہو، ہر شخص کو اس کا حق ملے، کسی پر ظلم نہ ہو اور نہ ہی کسی کا حق مارا جائے۔ پہلی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، انڈیویجلی شروع کرنا پڑے گا۔ پھر اس سے ایک درجہ بڑھ کر احسان ہے، یعنی دوسروں کے ساتھ نرمی، شفقت اختیار کیا جائے۔ پھر خاص طور پر رشتہ داروں کے حقوق کا ذکر کیا گیا، کیونکہ معاشرے کی بنیاد دیکھیں خاندان پر ہے نا۔ اگر خاندان درست ہوگا، ہم اپنی فیملی کو دیکھ لیں گے تو معاشرہ بھی درست ہوگا۔ ہم الزام دوسروں پہ لگاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہم کہاں ٹھیک ہیں، ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ 3 بڑی برائیوں سے بچنے کا حکم دیتے ہیں۔ سب سے پہلے بے حیائی اور کھلی برائی سے بچنے کا حکم دیتے ہیں، یعنی ایسی کھلی گناہگاری جس سے اخلاقی حدود پامال ہو۔ یہ صرف زنا یا بدکاری تک محدود نہیں ہے، بلکہ گندی زبان، فحش کنورسیشن اور بے پردگی، ایسے رویے جو حیا کو ختم کر دیں۔ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ خاندان کا نظام کمزور ہوتا ہے، عورت اور مرد کے تعلقات بگڑتے ہیں، عزت و غیرت ختم ہونے لگتی ہے، اور نئی نسل گمراہی کا شکار ہو جاتی ہے۔ جیسا ہمیں اپنے معاشرے میں اس کے بہت سے روپ نظر آتے ہیں، جسمانی خد و خال، چست کپڑے، دوپٹے غائب، سب فیشن بن گیا نا۔ دوسرے ناپسندیدہ کاموں کو کرنے سے منع کیا گیا، ایسے کام جو عقل اور شریعت دونوں کے خلاف ہوں۔ اور پھر زیادتی سے روکا گیا، ظلم، سرکشی اور کسی پر حق سے بڑھ کر ہاتھ ڈالنا۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کا بتانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم نصیحت حاصل کریں۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 91 پڑھتے ہیں، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اور پورا کرو اللہ کے عہد کو، اِذَا عَاهَدتُّم جب تم عہد کرو، وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ اور آپس میں نہ توڑو قسموں کو، بعد توکیدہا ان کی پختگی کے بعد، وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ حالانکہ یقیناً تم نے بنایا ہے اللہ کو، عَلَيْكُمْ کفیلا اپنے آپ پر ضامن، ان اللہ یعلم بے شک اللہ جانتا ہے، ما تفعلون جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس عہد میں اللہ تعالیٰ عہد کی پابندی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہاں اللہ کا عہد 2 معنی میں آتا ہے۔ ایک وہ وعدہ جو ہم نے اللہ سے کیا، آپ کو وعدہ الست بھی یاد ہوگا نا، جب انسان ابھی نئے تھے، روئے تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کا رب کون ہے، تو ہم نے کہا تھا آپ ہمارے رب ہیں اور ہم آپ کی بندگی کرتے ہیں۔ جب ہم ایمان لاتے ہیں تب بھی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہم دراصل اللہ سے ہی وعدہ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں گے، اسی کے احکام مانیں گے، حلال اور حرام کا خیال رکھیں گے۔ یہ سب سے بڑا عہد ہے۔ دیکھیں اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے، دین پر عمل نہ کرے، تو وہ کس کے عہد کو توڑ رہا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ رہا ہوتا ہے نا، کیونکہ اللہ کو گواہ بنایا تھا اس نے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر، قسم کھا کر وعدہ کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کا عہد ہی بن جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کو گواہ بنایا ہے۔ تو آیت کا اصلی پیغام یہی ہوا نا کہ اپنے وعدے پورے کرو، خاص طور پر وہ وعدے جن میں اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ قسم کھا کر بات کر کے پھر توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسے لوگ قسمیں کھاتے ہیں جیسے کھانا کھاتے ہیں، اور اگر وہ اس وعدے کو توڑ دیتا ہے تو یہ صرف انسان کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ بھی بے ادبی ہے۔ دیکھیں منافق کی ایک پہچان ہمیں پتہ ہے نا کہ وعدہ کرتا ہے تو وہ توڑ دیتا ہے، جبکہ ایک سچے مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے وعدے کا پاس رکھتا ہے، چاہے نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ اس بات کا اطلاق صرف ذاتی وعدوں تک نہیں ہے، اس میں کاروباری معاہدے بھی ہوتے ہیں، معاشرے سے تعلقات میں وعدے بھی ہوتے ہیں، حکومتی ذمہ داریاں اور دوسری حکومتوں کے ساتھ بھی معاہدے شامل ہوتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے ہر عمل کو جانتا ہے،
یعنی اگر کوئی شخص بظاہر چلاکی سے وعدہ توڑ بھی دے، چرب زبانی استعمال بھی کر لے، دلیلیں بھی دے لے، تو تب بھی وہ اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا۔ سادہ سی بات یہ ہے، وعدہ کرو تو پورا کرو، قسم کھاؤ تو اسے نبھاؤ، کیونکہ اللہ گواہ ہے، اور جب اللہ کو گواہ بنایا جائے تو بچ کے جانا کہاں ہے۔ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کے امان میں رہیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔